بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مجلس ہے یہ آپ نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ مجھے خیال ہوا کہ جو ساتھی ساتھ چل رہے ہیں ان کا بھی تو دھیان رکھنا چاہیے، ان کی بھی نگرانی کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلی، وحیاتک قبل موتی۔ اپنی جوانی 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں سے پہلے۔ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھیں، بڑھاپے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صحت عطا فرمائی ہے اس کو غنیمت سمجھیں، اس سے قبل کے بیمار ہو جائیں پھر بہت سارے کام نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے، غنا عطا فرمایا ہے، اس کو صحیح استعمال کریں، اس سے قبل کہ آپ اس سے محروم ہو جائیں۔ اور اللہ نے فراغت عطا فرمائی ہے، بہت کچھ کام کر سکتے ہیں، اس کو غنیمت سمجھیں، اس سے قبل کہ آپ کچھ بھی نہ کر سکیں۔ اتنے زیادہ آپ چیلنجز میں گر جائیں، آپ کو فرصت ہی نہ ہو اللہ کرنے کی، نیک کام کرنے کی۔ وہ حیات تک قبل موتی، زندگی کی جو سانس ہیں ان کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ تو بالعموم جوانی میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بڑے ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، پھر کچھ اپنے معمولات کر لیں گے، زیادہ اللہ کر لیں گے۔ طلبہ مدارس میں یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم طالب علم ہیں، جب ہم فارغ ہو جائیں گے تو پھر ہم تہجد پڑھیں گے، پھر ہم معمولات کریں گے۔ یہ بڑا نفس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ یہی وقت ہے اللہ کرنے کا۔ آپ اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، جوانی ہے، اعصاب ٹھیک ہیں، قوا ٹھیک ہے، تو اس وقت میں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ کھڑے نہیں ہو سکیں گے پھر کیا فائدہ؟ تو مجھے یہ خیال ہوا کہ میں تھوڑا آپ حضرات کو یہ بھی تھوڑا بتاؤں کہ جب حرمین شریفین آنا ہو یا ویسے بھی سب سے پہلے اپنے معمولات کا اہتمام کیا کریں، اور خاص طور پہ جس بڑے پیمانے پر جامع رشید میں، الغزالی میں کام ہو رہا ہے، اس میں اور زیادہ آدمی مشغول ہو جاتا ہے، مصروفیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور جتنا آدمی زیادہ مصروف ہوتا ہے اتنی اپنی روحانیت اور اپنی شخصی ترقی سے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، کہ دن میں تو آپ بہت مصروف ہوتے ہیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو اس کا سب ساتھی اس کا خاص طور پہ اہتمام کریں، ایسا نہ ہو کہ گپ شپ میں سارا وقت لگ جائے، نکل جائے، اور اپنا احتساب بھی رکھنا چاہیے۔ اور اس میں ایک بہت بڑی بات جو نعمت ہے نا، جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ بزرگوں کی صحبت کی برکت سے جوانی میں اللہ نے بہت توفیق عطا فرمائی۔ اب بڑھاپا بھی شروع ہو گیا ہے، بیماریاں بھی شروع ہو گئی ہیں، مصروفیات بھی بہت ہو گئی ہے، صحت بھی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ جو کچھ صحت کے زمانے میں معمولات تھے، اب بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ لکھے جا رہے ہیں بغیر، وہ میٹر چل رہا ہے۔ جوانی میں جو معمولات تھے اگر بڑھاپے کی وجہ سے نہ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لکھا جائے گا پورا۔ جتنے بھی آپ تلاوت کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، ذکر اللہ کرتے تھے، فرمایا کہ جب کوئی آدمی سفر پہ جائے یا بیمار ہو جائے تو سفر اور بیماری کی وجہ سے اگر اس کے معمولات کا ناغہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ناغہ شمار نہیں ہوتا۔ تو یہ وقت ہے کمانے کا، بڑھاپا تو وصولی کا وقت ہے سمجھ میں۔ تو اس میں یہ سوچنا کہ ہم دیکھ لیں گے کون سی ابھی جلدی ہے، یہ نفس کا اور شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ تو میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ پہلے میں اللہ مجھے توفیق عطا فرماتے تھے کہ میں 3:30 بجے حرم شریف جاتا تھا اور رات کے 12 بجے واپس آتا تھا۔ اب اس کی وجہ سے نہیں جا سکتا ہوں، لیکن مجھے اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ اللہ کے دربار میں سارا چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالجبار صاحب ہم دونوں نے بہت آپس میں کچھ ایگریمنٹ کیے تھے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کریں گے، اپنے معمولات بھی۔ اس میں یہ بھی تھا کہ پورا رمضان ہم رات میں جاگیں گے اور دوسرے ایک روزانہ ایک ختم کریں گے۔ تو 10-12 سال تک تو میں ایک ختم روزانہ رمضان میں ہوتا رہا، لیکن جب کام اتنے زیادہ ہو گئے تو اب وہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ وہ مصروفیت کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پورا روزانہ کا ایک ختم لکھا جا رہا ہوگا۔ اور مفتی عبدالجبار صاحب ماشاءاللہ ابھی بھی، حالانکہ حافظ نہیں ہے وہ، اور ہمیشہ سے جب سے تقریباً ہمیں 44 سال ہو گئے، 44-45 سال ہو گئے، اس میں ان کا کبھی بھی ناغہ نہیں ہوا، روزانہ ایک قرآن دیکھ کے پڑھتے ہیں، یومیہ۔ وہ اپنے علماء اور اساتذہ کے واقعات سن کر اپنی ہمت بلند کرنی چاہیے۔ لیکن جو دوسرا وہ تھا نا کہ ہم رات بھر جاگیں گے، وہ ابھی تک الحمدللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے۔ بس آپ سے میری درخواست ہے کہ یہ جو میرا معمول ابھی چل رہا ہے اس کو آپ لوگ مدد کریں، کیونکہ اس عمر میں اور اتنی مصروفیات میں اور اس بیماری میں پھر جو ساتھ والے ساتھی ہوتے ہیں نا، ان کی سپورٹ مل جائے تو آسانی ہوتی ہے۔ تو جب عمر کم ہوتی ہے پھر تو آدمی ساری رات ویسے ہی جاگتا رہتا ہے، لیکن جب عمر زیادہ ہو جائے تو پھر جاگنے کے لیے بھی تھوڑا سا کچھ، جیسے آپ اگر جاگنا چاہیں تو آپ کو نسوار چاہیے ہوگی نا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ساتھی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ان کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ حضرات سے یہ امید رکھتا ہوں کہ حرمین شریفین میں ویسے بھی اپنے معمولات کا خاص طور پہ اہتمام کریں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جن دنوں میں روزانہ قرآن ختم ہوتا تھا تو مجھے یہ خیال ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رکعت میں قرآن پڑھنے کا، ان کا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ رمضان میں 2 قرآن ختم کرتے
امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ساری عمر ایک قرآن ختم کرتے کا معمول تھا روزانہ سال بھر. تو مجھے ایک دفعہ خیال ہوا کہ میں اپنے اس میں کتنی دیر پڑھ سکتا ہوں پورا قرآن. کوشش میں نے کی لیکن میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دیں گے. اولئک کان سعیہم مشکورا، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو کوشش ہی قبول ہو جاتی ہے. تو میں نے 13 پارے پڑھے ایک ہی رکعت میں. اس کے بعد پھر ہمت نہیں رہی. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ حضرات جب رات میں کھڑے ہوتے تھے تو باقاعدہ اپنے رومال سے اپنی کمر کو باندھ لیتے تھے، اس سے زیادہ دیر تک آدمی کھڑا ہو سکتا. تو آپ حضرات زیادہ تر فیس بک اس میں لگے رہتے ہیں، تھوڑا اس پر بھی کوشش کریں کچھ زیادہ اللہ اللہ کرنے کے لیے کچھ معمولات کا اہتمام کریں. اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے لے رہے ہیں نا، یہ بہت بڑا کام. یہ وہ کام ہے جو حضرت نانوتوی، حضرت شیخ الہند، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا شبیر عثمانی، بڑے بڑے حضرات کی یہ خواب تھے جس کی تعبیر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ہاتھوں سے دے رہے ہیں. تو اگر اس میں تعلق مع اللہ، تقوی، اللہ تعالیٰ کا خوف اور تہجد کے لیے اٹھنا، ذکر اللہ کے اہتمام کرنا، یہ اگر ساتھ مل جائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ کتنی برکت ہوگی دنیا کے لحاظ سے بھی دین کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.